امت ہے، حضور فرماتے ہیں کہیں صدقے کی نہ، کہیں صدقے کی تکلیف نہ ہو۔ اور اہل بیت کی زندگیاں پڑھیں، اکابرین کی، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی مبارک زندگی آپ پڑھیں، حضرت امام احمد بن حنبل جنہوں نے قرآن کے نام پہ کوڑے کھائے ان کی مبارک زندگیاں پڑھیں۔ یعنی صرف اتنا کہ خوش کا جو ہے وہ کہیں سے مانگ لیا گیا، آٹا جب پودا تو فرمایا مجھے روٹی نہ کھلانا، جس گھر سے خشک آیا ہے پتہ نہیں ان کا رزق حلال کا یا حرام ہے، ان کا رزق پتہ نہ حلال۔ تو فرمایا کہ فقیروں کو کھلا دیں، فرمایا کہ فقیروں کو کھلانے سے پہلے بتا دینا کہ یہ امام احمد بن حنبل نے یہ کھانا نہیں کھایا، کیونکہ آٹے کے بارے میں تو ٹھیک ہے لیکن جو خمیرہ منگایا کہ اس کے معاملے میں پتہ نہیں۔ لیکن اس دور کے فقیر بھی ایسے تھے، فرمایا جس ٹکڑے کو امام احمد بن حنبل نہ کھائے ہم کیسے کھائیں؟ اور پھر فرمایا انہوں نے سوچا کہ یہ دریا میں پھینک دیں، اور جب بعد میں امام احمد بن حنبل کو پتہ چلا تو فرمایا افسوس تم مجھے بتا تو دیتے کہ وہ پھینکنا تھا دریا میں یا نہیں۔ پھر آپ نے اعلان کر دیا لوگوں دجلہ میں جو مچھلیاں ہیں میرے لیے کوئی مچھلی نہ پکائے، ہو سکتا ہے اس نے صدقے کا وہ آٹا کھا لیا۔ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، مجوسی جو آگ کا پجاری ہے، اس نے قرضہ آپ سے لیا، مانگنے کے لیے جب دروازے پہ دستک دی تو آپ نے پاؤں جھاڑا تو آپ کے قدموں کی مٹی دیوار پر لگ گئی، تو حضرت امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، فرمایا میں نے تو اس کی دیوار گندی کر دی، اور اگر اس کی مٹی اتارتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی نیچے گر جائے گی، میں تو اس کا نقصان کر بیٹھوں، اس کی دیوار کو میں نے داغدار کر دیا ہے۔ اسی سوچو بچار میں تھے کہ مجوسی کا ملازم ہے، اسے پوچھا اور وہ باہر آیا، اسے ڈر تھا کہ مجھ سے قرضہ واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرضے کی فکر نہ کر، میں تیری دیوار کو گندہ کر بیٹھا ہوں، میری معافی اور تلافی کا سوچ۔ اس مجوسی کی چیخ نکل گئی، فرمایا جسے دیوار کی گندگی کا اتنا خیال ہے پہلے میرے دل کی گندگی کو صاف کرو، پہلے میرے دل کی گندگی کو صاف کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے فضل کو بے عملی کا ذریعہ بنا لینا یہ دین سے دوری ہے، یہ دین سے دوری ہے، بغاوت ہے۔ جہاں اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہاں اللہ قہار بھی ہے، انا بطش ربک، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اسی طرح ایک اور پہلو جب ہم دیکھیں ہمارے ہاں جو بے عملی کا ایک اور ذریعہ ہے وہ مولوی بن جاتے ہیں، جی کوئی مولوی اور کہتا ہے، کوئی مولوی اور کہتا ہے، کوئی مولوی اور کہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مولوی بھی نماز کے خلاف نہیں ہے، روزے کے خلاف کوئی مولوی نہیں ہے، حج کے خلاف کوئی مولوی نہیں ہے، نیک کاموں کے خلاف کوئی مولوی نہیں ہے، بڑوں سے شفقت و محبت، چھوٹوں کے ساتھ پیار، کوئی ان چیزوں کا حلال حرام کے بارے میں کوئی مولوی کچھ نہیں کہتا۔ تو اس لیے اگر یہی بنیاد ہے، کوئی مولوی کوئی کہتا ہے، تو پھر ہم علاج کرواتے وقت کہیں کوئی ڈاکٹر اور کہتا ہے، کوئی حکیم اور کہتا ہے، کوئی طبیب اور کہتا ہے، کوئی معالج اور کہتا ہے، وہاں ہمارا یہ جو معیار ہے یہ غلط ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی سکت کے مطابق جدھر سے چاہتے ہیں ضرور علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ دین یہ اصل میں شیطانی ہیل ہے۔ کوئی مولوی اور کہتا ہے، کوئی مولوی اور کہتا ہے، کوئی مولوی اور، اگرچہ آج کل کے مولوی باز بھی نہیں رہتے، ایسی ایسی طرح جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے تمہارے ماں باپ نے بھی نہیں سنی۔ تو ان چیزوں میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا، تو یہ سب وہ شیطانی حربے اور شیطانی حملے ہیں۔ اچھا اگر کوئی مولوی صحیح نہیں کہتا تو آپ خود مولوی بن جائیں، جنہوں نے 15-20 سال جا کے خدمت کی ہے، آپ دین سیکھیں، آپ صحیح سمجھیں، آپ صحیح فہم حاصل کریں، لیکن آپ کا اپنا معاملہ تو یہ ہے کہ ساری عمر دعائے قنوت بھی یاد نہ ہو، ساری عمر چھوٹی چھوٹی بنیادوں کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ گرمی اور سردی میں استنجا کرنے کا فرق کیا ہے، تو مولوی یہ کہتے ہیں یہ وہ شیطانی حربے ہیں جو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے باغی بنایا جائے۔ اسی طرح بعض اوقات جب کسی کو کہو کہ یہ کام کرو، یہ خیر کا کام کرو، یہ کرو، چہرے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجا لو، نماز، تو وہ کہیں گے فلاں بزرگ تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، فلاں بزرگ تو نماز نہیں، بس تمہیں بزرگ وہ نظر آتے ہیں جو نماز نہیں، تمہیں داتا علی اجمیری نظر نہیں آتے، تمہیں حضور غوث پاک نظر نہیں آتے، حضرت مجدد پاک نظر نہیں آتے، حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر نہیں آتے، یعنی ساری لوگ وہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر 15 کعبے کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والا امام اعظم ابو حنیفہ نہیں نظر آتا۔ اس لیے ان چیزوں کو بے عملی کا ذریعہ بنا رہے، اور ایسی کہ کعبے کے اندر اس کے سنگریزے بھی ان سے رونے کی آواز آئے ساری رات، مولا اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ قبول نہیں تو کل قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ اور طواف کرنے والے کو ترس آیا، اس سحری کا وقت ہو گیا، ساری رات رونے والے، اس کو تو ایک نگاہ تکیں تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو تعارف تو کرا تیرا نام کون ہے، سر اٹھایا تو فرمایا مجھے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے موقعوں پہ ایسے لوگوں کو ایسی چیزوں کو لانا یہ وہ شیطانی ہیلے ہیں
اور دوسری اگر کوئی مجذوب ہے، ایک تو ہوتا ہے نا آج کل تو جاسوس بھی مجذوب بنے ہیں نا، جو صحیح مجذوب ہوتے ہیں، جو جذب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو احکام ویسے ہی نہیں لگے، ان کے اوپر تو ویسے ہی احکام نہیں ہیں، ان کے اوپر تو کیفیت ہی ہے، وہ جس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بے عملی کا ذریعہ بنانا، اور پھر صرف نماز روزے کے بارے میں نماز کا مذاق اڑانا، روزے کا مذاق اڑانا، اگر وہی دلیل اور حجت ہے تیرے لیے، ان کے تو اپنے گھر بھی نہیں ہیں، ان کی تو اپنی کوٹھیاں بھی نہیں ہیں، ان کے تو اپنے بنگلے بھی نہیں ہیں، وہ تو کالی مرچ کے کھانے کی فرمائش بھی نہیں کریں گے، وہ تو کسی چیز کے لینے کی فرمائش بھی نہیں کریں گے، وہ تو اپنا وجود بھی، ان کے وجودوں کے اوپر کیڑے بھی پڑ جائیں نا تو اٹھا کے اپنے وجود پہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کیڑوں کو خوراک میرے وجود کو بنایا ہوا ہے۔ یعنی بے عملی کے طور پر ان چیزوں کو بنیاد بنا کر فلاں یہ کہتے ہیں فلاں، یہ علامہ اقبال نے داڑھی نہیں رکھی تھی، اللہ کے بندے ہو سکتا ہے یہ کمی ہے، ان کے مرتبہ اور مقام کے باوجود بھی کمی ہے، لیکن ان کی خوبیاں اور خصوصیتیں اس مقام پہ ہیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کی فضل سے اس کمی کو بھی پورا فرما دے، ہے اس کے باوجود بھی کمی، لیکن ان کی بنیاد پر اس طرح بے عملی کے رستے کھولنا اللہ کے بندے ان کا وہ کلام دیکھیں۔ بلکہ ہمارے ہمدانی صاحب دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے کچھ اشعار ایسے ہیں جن پر میں نے چلہ کاٹا ہے، اسے مجھ باطن کی روشنی نصیب ہے، جس نے اس امت کو بیدار کیا، جگایا، تو ان چیزوں کو سہارا بنا کر بے عملی کا ذریعہ بنانا یہ بذات خود ایک بے دینی ہے۔ اسی طرح نسب جو ہے اور نسبت بہت بڑی چیز ہے، ان کی نسبت سے حاصل ہوا یہ شرف، سچ پوچھو تو نسبت ہے، تیری دوستی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا نہیں۔ نسب اور نسبت بہت بڑی چیز ہے، قرآن نے بیان کیا حضرت خضر اور بچوں کا واقعہ، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن نسب کو بنیاد بنا کر نماز نہ پڑھنا، اسلام کا مذاق اڑانا، بلکہ بر صغیر میں، پاکستان میں، بلکہ لیڈنگ ایک صوفی ہے، ان کی اولاد کو میں نے کہا نماز پڑھا کرو، انہوں نے اپنے بزرگوں کا نام لیا، ان کا بیٹا ہو کر بھی ہمیں اولاد پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ان چیزوں کو، نسب کو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنانا، اسلام سے دوری کا، دنیا میں بڑے بڑے اعلیٰ نسب ہیں، لیکن حضرت امام حسن کا نسب، حضرت امام حسین کا نسب، حضرت سیدہ خیر النساء کا نسب، جن کے والد، جن کے نانا، جن کے ایک ایک رشتہ اور ان کی خود مبارک زندگیاں، انہوں نے نسب کو اس چیز سے دوری کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اس نسب کی برکت سے حضور کے مشن تک، یعنی پنجی پنجی پیدل حال چل کے جائیں، اور ساری زندگی، اور کربلا میں بھی جب آپ دیکھا تو آپ کے پیٹھ پہ زخموں کے نشان تھے، پوچھا گیا، فرمایا جب لوگ سو جاتے تھے والد گرامی بوریاں اٹھا کے بیواؤں کے گھروں کو پہنچاتے تھے۔ تو اسی طرح ان چیزوں کو بلا روی کا ذریعہ بنانا، بے عملی کا ذریعہ بنانا، اسی خوش فہمیوں میں شکار رہ کر اوروں کی بھی، مریدوں کی اپنی زندگیاں برباد کرنا، یہ وہ شیطانی ہیلہ ہے جو تباہی اور بربادی کا ہیلہ ہے، جو تباہی اور بربادی کا ہیلہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں جو شیطانی حملے ہیں، کبھی اللہ کے فضل کے بھروسے پہ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی مولوی یہ کرتے ہیں، مولوی یہ کہتے ہیں، کبھی صوفیوں کی صوفیت کا، کبھی کسی، مثال کے طور پر اللہ پاک رازق ہے، رزاق ہے، اور یقیناً رازق، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دیتا ہوں رزق، جتنے بھی زمین پہ رینگنے والے ہیں نا، ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہتا کہ وہ رازق، اس نے رزق دینا ہی دینا ہے، جب تک بندہ اپنا رزق نہیں کھا لے گا اس کو موت نہیں ملے گی، اور رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت کا فرشتہ بندے کو تلاش کرتا ہے، لیکن اس کے لیے نہ رات دیکھتے نہ دن۔ بلے شاہ نے فرمایا تھا، ویخ بندیا آسمان تے اڑدے پنچھی کدی ویکھتے صحیح کی کر دے، ویخ بندیا آسمان تے اڑدے پنچھی کدی ویکھتے صحیح کی کر دے، نہ وہ کر دے رزق ذخیرہ تے نہ وہ بھوکے مر دے، بندے کر دے رزق ذخیرہ تے بندے بھوکے مر دے۔ اس نے تو ہر ایک کے ساتھ وعدہ کیا، ہر ایک کے ساتھ وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ کی بخشش کا تو ایسا نہیں کہ تم بے عملی بھی کرو تو بخش، رزق کا تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس کو رازق ماننے کے باوجود، رزاق ماننے کے باوجود بھی جس طرح رزق کے لیے سٹرگل اور کوشش کرتے، اور اسلام کا حکم بھی ہے، اسلام جھولی پھیلانے کا حکم نہیں دیتا، اسلام سٹرگل اور کوشش۔ حضور کی بارگاہ میں ایک آنے والوں نے یا رسول اللہ، حضور نے ان کی خدمت کی، پھر خدمت کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے گھر کچھ ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہاں جی اللہ کا شکر ہے، میرے گھر میں ایک کمبل بھی ہے اور ایک پیالہ بھی ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ رحمت دو عالم نے فرمایا ان کو لے آؤ، اور حضور رحمت دو عالم نے فرمایا صحابہ ان کی کتنے کے خریدو گے؟ ایک نے کہا جی میں 1 درہم کا خریدوں۔ حضور نے فرمایا نہیں کوئی اور۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 2 درہم کا خریدوں گا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1 درہم دیا، فرمایا گھر سودا سلف دے آؤ، اور 1 درہم فرمایا کلاڑا لے کے آؤ۔
وہ آئے تو حضور احمد اپنے دست اقدس سے اس میں دستہ لگایا اور آپ نے فرمایا 15 دن تو مجھے یہاں نظر نہ آئے، اور 15 دن جب آئے تو ان کی جھولی درم و دینار سے بھری ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہیں بہتر ہے کہ قیامت کے دن تو اللہ کی بارگاہ میں جاتا اور تیری پیشانی پہ بھکاری اور بھیک مانگنے کے لیے، بلکہ رحمت دو عالم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس ہستی کا نام ہے کہ سارے لوگوں کو ایمان کے ایک پلڑے میں رکھو تو صدیق اکبر کے تنہا ایمان کا پلڑا بھاری ہے، تنہا ان کے ایمان کا پلڑا بھاری ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا، کسی کے احسانات نہیں جس کا بدلہ میں نے سوائے ابو بکر، تیرے احسان کا بدلہ میرا رب ہی چکائے گا، رب ہی چکائے گا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اللہ کے فضل کا بھی ذکر کیا، اس کے کرم کا بھی ذکر کیا، اور حضور نے ہی فرمایا کہ وہ ستار بھی ہے اور غفار بھی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ حسنہ بھی ہے، اور اس حسنے سے پھر خشیت اور خوف کی جو کیفیتیں صحابہ والے بیت کی زندگیاں پڑھیں، مبارک زندگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ غلام نے دیا نا کھانے کے لیے، تو پھر کہتا حضور بھائی آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ جی میں اسلام لانے سے پہلے وہ ایک نجومی کے پاس گیا، انہوں نے مجھے طریقہ بتایا، میں نے آگے بتایا، اٹکل پچو لگ گیا میرا، آج وہ بندہ مجھے ملا، اس نے مجھے پیسے دیے ان سے، تو صحیح نسلی کی اس طرح انگلی مار مار کر اندر سے نکالا۔ اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دودھ نوش فرمایا تو فرمایا یہ دودھ بڑا زبردست ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں چشمے پہ جو جانور ہوتے ہیں نا تو وہاں سے آیا ہے، اور اس غلام نے بتایا کہ اس چشمے پہ بیت المال کے اونٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کو چرانے والا ہے، اس نے اونٹنی کا دودھ دویا ہے اور اس نے مجھے بھی پینے کے لیے دیا، تو میں نے کہا جا کر امیر المومنین کو پیش کروں گا، تو وہ میں نے مشکیزے میں رکھ لیا۔ تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صدقے کے تھے، تو اس طرح انگلیاں نکال نکال کر آپ نے باہر نکالا، اور پھر یہی تربیت ہے، بڑوں کی تربیت تو چھوٹوں کی بھی یہی تربیت ہے نا۔ آپ تو نہ ماشاءاللہ پیر دیکھتے ہیں کہ یہ میں قبضہ گروپ کے گھر آیا ہوں، مافی کے گھر آیا ہوں، یہ راشی کے گھر آیا ہوں، یہ لٹیرے کے گھر آیا ہوں، اس کا رزق حلال بھی ہے یا حرام بھی ہے، مطلب اس کے تو ذہن میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں نہ آیا۔ تو لیکن وہ پاکیزہ دور، وہ سوچ، اس کی تربیت، پھر بیٹے پر بھی کیا اثر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں تو آپ کے غلام ساتھ تھے، تو ایک بندہ بانسری بجا رہا تھا، تو آپ نے اس طرح انگلیاں کانوں میں ٹھوک لی اور پھر دور بھاگے اور پوچھا، اس نے کہا جی ابھی آواز آ رہی ہے، پھر اور آگے گئے، انہوں نے کہا جی آواز بند ہو گئی ہے اب، یعنی آواز نہیں آ رہی۔ تو بعد میں پوچھا کہ حضور بھائی ایسے آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا میں نے وہی کیا جو میں نے محمد رسول اللہ کو کرتے دیکھا، میں نے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان چیزوں کے سامنے بھی یہ سب چیزیں تھیں، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، لیکن اسی محبوب نے خوف اور خشیت کا سبق بھی، درس بھی دیا ہوا تھا۔ اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اب جب مہاجرین کا 4-4 ہزار کا وظیفہ بنایا تھا نا، جب خوشحالی ہوئی، فتوحات ہوئیں، تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا 3,500 روپیہ، تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ بھی تو مہاجر ہے نا، تو ان کا 4,000 اور ان کا آپ نے 3,500 بنایا ہے۔ فرمایا نہیں، ان کی ہجرت اور اس کی ہجرت میں فرق ہے، کیونکہ اس نے جب ہجرت کیا تو والد کے سائے میں کی ہے، انہوں نے بغیر والد کے سائے کے کی، انہوں نے بغیر والد کے سائے کے کی۔ تو میں خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ وہی سبق ہے، وہی چیز ہے جو آگے ان کا فیضان منتقل ہوا آگے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی طرف رغبت کی توفیق عطا فرمائے، ایسے کلپ، ایسی تقریریں، ایسی کتابیں جن کو پڑھ کر رحمت دو عالم اسلام کے بارے میں تشکیک پیدا ہو جائے، اہل بیت کے بارے میں کمزوری آ جائے محبت کے، اور یہی تو سرمایہ، یہی تو اساس ہے۔ صحابہ کرام، اولیاء کبار کے ایسی مجلس، اس سے بونر سے جی تمام ہو، اس سے بھاگو، اس سے دور بھاگو۔ جو محفل، جو تقریر، جو کتاب نبی پاک کے دروازے پہ لے جائے وہی سچی اور سچی کتاب ہے۔ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محنت، کوشش، اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مانگنا، یہ حضور رحمت دو عالم نے فرمایا، بلکہ ابو بکر صدیق کی بات میں عرض کر رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ سوار تھے اور نیچے اترتے اور نیچے کوڑا اٹھاتے، تو صحابہ نے کہا حضور بھائی آپ ہمیں حکم دیتے، آپ نے فرمایا نہیں، نبی پاک نے فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے آگے۔ اور آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لطیف اور لطافت بھی قربان ہو جائے۔ ایک غلام آئے، ان کا ہاتھ ذرا کھردرا تھا، حضور نے دیکھا اس کے اوپر نشان ہے، چنیاں پڑی ہوئی ہیں، رحمت دو عالم نے فرمایا یہ کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، تو یہ ہاتھ پہ نشان ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بوسے لینے شروع کر دی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تو وہ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے، تو ابھی بولا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں، ہماری اقبال نے کہا تھا یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خود ہی کے نگہباں نہیں تو کچھ۔ اللہ ہمیں واہ واہ کے بجائے اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ان محافل سے ہم کو لے کے جائیں، اٹھیں، خیر کا پیغام لے کے جائیں، اور جو چیزیں بے عملی کی طرف رغبت دلاتی ہیں وہ شیطانی ہے، ہمارے بے شمار دشمن ہے، لیکن یہ اندر کا دشمن بہت بڑا دشمن۔ حضور نے فرمایا رجاء اللہ جہاد الاصغر، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جاؤ، اور ادھر تلواریں ٹوٹ رہی تھیں اور سوچا کہ یہ چھوٹا، اس سے بڑا کس کا سامنا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا اور اس کے خلاف جو ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور اس جہاد کو کرنے کی ضرورت ہے، صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے دن، خون افشانی لازم ہے، اشک افشانی کے ساتھ۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔